بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس وقت زندگی سے بیزار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، مجھے کوئی ہدایت نہیں دی، بس کوٹھڑی میں دھکیلا اور تالا لگا کر واپس چلا گیا۔ کوٹھڑی میں جو قیدی پہلے سے موجود تھا وہ ایک طرف کو سکڑ کر سمٹ گیا۔ کوٹھڑی اتنی چھوٹی تھی کہ میری آمد کے بعد گویا ہجوم ہو گیا تھا اور وہ کھچا کھچ بھر گئی تھی۔ اندر اس سے بھی بری بو پھیلی ہوئی تھی جیسی چڑیا گھر کے کٹہروں سے آتی ہے۔ کوٹھڑی میں پہلے سے موجود قیدی نہایت افسردہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک میانہ قامت مگر مضبوط کاٹھی کا آدمی تھا، کھدر کی بوسیدہ اور کہیں کہیں سے پھٹی ہوئی شلوار قمیض میں تھا۔ بال اس کے بھی بڑے ہوئے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کی شخصیت میں وہ کھردرا پن نہیں تھا جو میں نے اب تک تقریباً سبھی کے چہروں پر دیکھا تھا۔ صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی گزارنے والوں کی شخصیت میں ایک مخصوص کھردرا پن ضرور آ جاتا ہے، مگر اس کی شخصیت میں وہ مفقود تھا۔ اس کی جاڑ جنکار اور میلی کچیلی سی شخصیت کی تہہ میں گویا کوئی شہری شخص چھپا ہوا تھا۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کرنے کے لیے ایک دیوار سے لگ کر اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی ایک ٹانگ خاصی موٹی زنجیر سے بندھی ہوئی تھی اور وہ زنجیر لوہے کے ایک حلقے سے منسلک تھی جو کچی دیوار میں پیوست تھا۔ کوٹھڑیاں کچی ہی تھیں، سلاخ دار دروازہ بھی کچی دیوار میں پیوست تھا اور اس کے آہنی قبضے نہ جانے کتنی گہرائی میں گئے ہوئے تھے۔ دیواریں وغیرہ کچی ہی صحیح لیکن اتنی موٹی موٹی اور ٹھوس تھیں کہ ان میں جو کچھ بھی جڑا ہوا تھا مضبوطی سے ہی جڑا ہوا تھا۔ کوٹھڑی میں کسی قسم کا کوئی سامان، کمبل یا چادر تک موجود نہیں تھی، جبکہ صحرائی علاقوں کی راتیں گرمیوں میں بھی خاصی سرد ہوتی ہیں۔ کوٹھڑی کے دروازے سلاخ دار ہونے کی وجہ سے گویا کھلے ہی تھے۔ یہ غنیمت تھا کہ ان کوٹھڑیوں کے سامنے نہ صرف چار دیواری کا ایک حصہ بلکہ ایک اور موٹی سی فاضل دیوار بھی موجود تھی، ورنہ ڈاکو تو جس طرح چاروں طرف سے فائرنگ کر رہے تھے اس سے ان قیدیوں کا تو صفایا ہو ہی جاتا۔ سلاخ دار دروازوں سے گولیاں سیدھی اندر آتی۔ کوٹھڑیاں ذرا اونچائی پر بنی ہوئی تھیں، چار دیواری اور فاضل دیوار دونوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھیں، اس لیے کوٹھڑی میں بیٹھ کر بھی آسمان کا کچھ حصہ نظر آتا تھا اور کھڑے ہو کر تو دور پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود کوٹھڑیاں گولیوں کی براہ راست رسائی سے محفوظ تھیں۔ دوسرا قیدی بدستور خاموش تھا اور گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، معاف کرنا بھائی، میں نے آ کر تمہارے لیے بھی تنگی پیدا کر دی، لیکن تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں اپنی خوشی سے نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وہ غالباً مجھے صاف اردو بولتے سن کر ذرا چونکا۔ میرا حلیہ اس لہجے سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر صاف اردو میں بات کی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میری بات سمجھتا ہے یا نہیں۔ جاڑ جنکاڑ داڑھی مونچھوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ایک لمحے گویا کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا، ظاہر ہے بھائی، اپنی خوشی سے کون بد نصیب یہاں آتا ہے، سب لائے ہی جاتے ہیں، بھیجے ہی جاتے ہیں۔ لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اردو اس کی مادری زبان نہیں تھی، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے اردو بولنے پر قادر تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی شخصیت کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اس بات کی توقع تھی، اس لیے مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے قدرے دوستانہ سے لہجے میں پوچھا، تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا قصور سرزد ہوا ہے تم سے؟ معلوم نہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ شاید میں نے اللہ میاں کے سامنے زیادہ بکرات بننے کی کوشش کی تھی۔ جب تک میں نے اپنے آپ کو تانبے تقدیر چھوڑے رکھا، میں بڑے سے بڑے خطرے سے بچ کر نکلتا رہا۔ جو ہی میں نے اپنی دانست میں بہت عقل مند بن کر تدبیر لڑانے کی کوشش کی، میں عجیب و غریب گورکھ دھندے میں پھنس گیا۔ میری شکل ایک ایسے شخص سے جا ملی جس کا میں نے زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ ایک ایسا جرم میرے کھاتے میں پڑ گیا جو میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے گھورتے ہوئے بولا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، بہت الجھی ہوئی سی بات ہے۔ ہاں، اس وقت میرا ذہن بھی الجھا ہوا ہے اور اس سے
زیادہ میری زندگی الجھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے ایک ایسا ڈاکو سمجھ لیا ہے جس کا نام میں نے کبھی اخبار میں بھی نہیں پڑھا، ماکھو چاچڑ، اور ان کا خیال ہے کہ میں نے نواب زادہ خاقان کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ میں نے اپنی رام کہانی کا خلاصہ دہرایا۔ وہ ایک لمحے خاموش رہا، پھر عجیب سے انداز میں ہنس دیا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں فوراً ہی میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، تم ماکھو چاچڑ نہیں ہو سکتے۔ کیوں، تم ماکھو چاچڑ کو جانتے ہو کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے جاننا چاہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا دل کہہ رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ کمال ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم نے کسی دلیل، کسی بحث کے بغیر میری بات کا یقین کر لیا، اور ان لوگوں کو میں کل صبح سے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ مان کر ہی نہیں دیتے۔ یہ ہماری فطرت ہے یا شاید ہماری قومی مزاج ہے۔ وہ دانشورانہ لہجے میں بولا، ایک بار کوئی بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے بس پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہمارے دماغ سے نکال نہیں سکتی۔ اسی طرح جب ہم کسی انسان کو سر پر بٹھاتے ہیں تو اس کی باقاعدہ پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی لاکھ ہمیں بتائے کہ وہ ایسا نہیں، ایسا ہے، لیکن ہم سمجھانے والے کو بات سننا تو درکنار اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پر تل جاتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہی ہے، ہم کبھی کسی کی معقول بات کو معقولیت سے نہیں سنتے۔ اب میں نے بغور اس کی طرف دیکھا اور غیر ارادی سے انداز میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ ایک بار پھر عجیب سے انداز میں ہنسا اور بولا، میرا حلیہ دیکھنے کے بعد تمہیں میرے منہ سے یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، تم چونک گئے ہوگے۔ میں بھی تمہیں مہذب لہجے میں بات کرتے سن کر چونکا تھا۔ لگتا ہے ہم دونوں کو حالات نے زیادہ ہی لمبا رگڑا دیا ہے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ یا نہ بتاؤ، بہرحال میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میرا نام بابو غلام حسین ہے اور میں سیاسی قیدی ہوں۔ سیاسی قیدی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اور یہاں اس ویرانے میں؟ ہاں، سیاسی قیدی کوئی صرف سرکاری جیلوں میں ہی نہیں ہوتے۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تلخ سے لہجے میں بولا، لگتا ہے تم نے دنیا کچھ زیادہ نہیں دیکھی۔ میرا خیال تو یہی تھا کہ میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، لیکن دنیا بہت بڑی ہے جسے انسان اپنی مختصر سی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ساری دنیا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی ناک تلے کی چیز نہیں دیکھ پاتا، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی بے شمار چیزوں پر بہت گہرے گہرے رنگوں کے بہت دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ہلکے سے تعصب سے کہا، یہ بڑے نواب صاحب کی حوالاتوں میں سے ایک ہے، چھوٹی اور عارضی جیل۔ وہ گرد و پیش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں سے ہم سب کو بڑے نواب صاحب کی اصل بڑی اور پکی جیل میں جانا ہے، باقاعدہ سزا سننے کے بعد، اور اگر قید کی سزا نہ ہوئی، کوئی اور سزا ہوئی تو پھر۔ اس نے کندھے اچکا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا سب قیدی بہت عرصے سے یہیں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کوئی ایسا بھی ہے جسے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ دراصل ہم مختلف مقامات سے پکڑے گئے ہیں، ہم ابھی راستے میں ہیں۔ کبھی ہمیں لے جانے کے لیے گاڑی نہیں ہوتی اور کبھی ہمیں لے جانے والوں کا موڈ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں لے کر جائیں۔ اصل اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا سختی سے بلاوا ہی نہیں آیا۔ نواب صاحب کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہاں قید ہیں۔ کبھی ان کا کوئی ذمہ دار اہلکار اس سلسلے میں ان کے سامنے زبانی رپورٹ پیش کرے گا اور انہیں اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہوگی تو وہ حکم صادر کریں گے، پھر ہمیں فٹافٹ وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اگر اس وقت تک ہم زندہ ہوئے۔ سب لوگ مختلف چکروں میں پکڑے گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کوئی کسی دوسرے اور دشمن قبیلے کا ہے، کوئی زمینوں یا مال کے لین دین کے جھگڑے میں پکڑا گیا ہے، کسی سے ویسے ہی نواب صاحب کا کوئی خاص اہلکار اپنے کسی معاملے میں ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اسے کسی چکر میں پھنسا دیا ہے، کوئی قبیلے کا مفرور مجرم ہے، قبیلے کے کسی قانون کے خلاف ورزی کر کے بھاگا، کوئی واقعی کسی قسم کا جرم کر کے بھاگا ہے لیکن اسے سرکار یا پولیس کی بجائے نواب صاحب کے اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے، اس نے کہا۔ اور تم سیاسی قیدی کیسے ہو گئے؟ میں نے جاننا چاہا۔ میں ایک نہایت معمولی سا غیر اہم سا اور غریب سا ورکر ہوں، اس لیے شاید مجھے تو سیاسی قیدی کہلانا بھی زیب نہیں دیتا۔ یہ دو الفاظ سن کر ہمارے ذہنوں میں مشہور بڑے اور پیشہ ور سیاست کاروں، بلکہ یوں کہو کہ سیاست فروشوں کے نام آتے ہیں، جن کے جیل میں جاتے ہی اخباروں میں بیانات چھپنے شروع ہو جاتے ہیں کہ
انہیں وہاں AC کلاس دی جائے، ٹی وی ریڈیو فراہم کیے جائیں، خدمتگار دیا جائے، اخبارات مہیا کیے جائیں، اور بیچارہ معمولی ورکر جو جلسے جلوسوں میں بھی ڈنڈے کھاتا ہے، پھر تھانے میں چھتر کھاتا ہے، جیل میں آ کر ڈنڈا بیڑی لگواتا ہے، باندھ باڑ میں رہتا ہے، یا جیل سے باہر رہ کر ہی تحریکوں کا ایندھن بنتا ہے، گاجر مولی کی طرح کٹتا ہے اور اپنے لیڈر کا قد اونچا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تو صحیح ہے، میں خود اکثر ان باتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم سیاسی قیدی ہو تو اس حوالات میں کیوں پائے جا رہے ہو؟ اگر جیل ہی تمہارا مقدر تھی تو تمہیں سرکاری جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ میں بڑے نواب صاحب کا باغی ہوں، اور جو لوگ ہمارا قبائلی نظام کے دائرے میں رہتے ہیں ان پر کوئی اور قانون لاگو ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ ہمارے نواب صاحب اتنے بڑے جاگیردار سردار اور نواب ہوتے ہوئے بھی انقلاب لانے والے غریبوں کی حالت بدل دینے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی پارٹی منشور کی بنیاد بھی یہی تھی۔ ہم جیسے لوگوں کی سادگی دیکھو کہ ہم ان کی حیثیت اور مقام کو دیکھتے ہوئے بھی ان سب باتوں پر اقرار کرتے تھے، ان کے لیے دن رات سیاسی کام کرتے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں ان کی پارٹی کی شاخ کا صدر تھا اور اپنی دانست میں بہت بڑا انقلابی تھا، انقلاب کے لیے کام کر رہا تھا۔ غلام حسین نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اپنے کھچڑی بالوں میں انگلیاں پھیریں، عجیب سے انداز میں مسکرایا، پھر بولا، لیکن جب بالوں میں چاندی چمکنے لگی تب سمجھ میں آیا کہ ہمارے ہاں تو نیچے سے اوپر تک فراڈ ہو رہا ہے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں حقوق کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں انقلاب کے نام پر۔ علامہ اقبال کتنے دور اندیش تھے، کتنے برس پہلے وہ کہہ گئے تھے، خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی مکاری۔ ان کے زمانے میں تو پھر بھی کچھ اخلاقی اقدار باقی تھیں۔ وہ آج زندہ ہوتے تو یقیناً ان میں شعر کہنے کی بھی سکت نہ رہتی۔ شدت غم سے گریبان چاک کر کے وہ بیابانوں کی طرف نکل جاتے۔ بہت دیر سے انکشاف ہوا تم پر ان کی باتوں کا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ المیہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں پر تو اس عمر میں بھی انکشاف نہیں ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خیر، تم پر جب انکشاف ہوا تو تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں رسی توڑا کر بھاگا۔ میں نے اقتدار کی جنگ میں کچھ ایسے تماشے دیکھے کہ میری انقلابی روح شدید زخمی ہو گئی۔ میں نے اپنے انقلاب کی گٹھڑی سمیٹی اور عہدے سے استعفیٰ دے کر بھاگ گیا۔ ادھر ادھر بیٹھ کر کچھ باتیں بھی کیں۔ انقلابی کی روح پر تازیانہ پڑتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے بہت بھڑکتا ہے، بکواسی ہو جاتا ہے۔ بکواس کی رپورٹیں بھی اوپر پہنچیں تو مجھے باغی قرار دے دیا گیا۔ میری گرفتاری کے احکامات جاری ہو گئے، نجی سطح پر گرفتاری کے احکامات، جن کے نتیجے میں اس وقت میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے احتجاجیہ انداز میں اپنے سراپا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارے سامنے انقلاب بیٹھا ہے، پاؤں میں زنجیر پہنے، سلاخدار دروازے کے پیچھے۔ ہر انقلابی کی ہمارے ہاں یہی کہانی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر قدرے پرسکون لہجے میں بولا، تم آئے ہو تو تم سے یہ باتیں کر کے دل کی بڑاس نکال کے بڑا سکون ملا ہے۔ یہ آس پاس کی کوٹریوں میں جو قیدی بند ہیں ان سے اس قسم کی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو اردو بھی زیادہ نہیں سمجھتے، اور سیاست فلسفے کی باتیں تو یہ اپنی زبان میں بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا، ہمدردانہ لہجے میں بولا، لاؤ یار میں تمہاری رسیاں تو کھول دوں، لگتا ہے بہت دیر سے بندھے ہوئے ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ سزا تو بہت سخت ملے گی۔ ہم قیدی اپنی اپنی کوٹھڑی میں رہتے ہوئے اپنی تنہائی اور ذلت کے احساس سے تنگ آ کر اگر اونچی آوازوں میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پر بھی یہاں کے محافظ آ کر بہت مارتے ہیں۔ گدھوں کو بھی اگر اس طرح ڈنڈوں سے پیٹا جائے تو شاید کسی کونے خدرے میں سوئے ہوئے یا کھوئے ہوئے محکمہ انسداد بے رحم حیوانات والے آ جائیں، لیکن ہماری چیخو پکار پر کان دھرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تم نے شاید محسوس کیا ہو کہ برابر کی کوٹھڑیوں میں قیدی بالکل خاموش ہیں، ورنہ شاید تمہاری آمد پر وہ کوئی سوال کرتے، کچھ جاننے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کسی کو ادھر آنے کا ہوش نہیں ہے، اس کے باوجود بے چارے خاموش کھڑے ہیں۔ خوف ان کے لاشعور تک میں بیٹھ گیا ہے۔
اور تمہیں سزا کا خوف نہیں ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ ہے، وہ جھرجھری سی لے کر بولا۔ ڈنڈے کھانے اور کسی بھی طرح کا تشدد سہنے سے میں بہت ڈرتا ہوں، میری روح پناہ ہوتی ہے۔ میں کم تعلیم یافتہ ہوں لیکن پڑھنے لکھنے کا شوق رکھنے والا آدمی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کبھی یہ کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود میری رسیاں کھول رہے ہو۔ ہاں، میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی حرکت کروں اور وہ لوگ آ کر میری کھال ادھیڑیں یا ہڈیاں توڑیں۔ میں کوئی بڑی حرکت کرنا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں وہ لوگ آ کر فوراً ہی غصے میں مجھے گولی مار دیں، اور میرے خیال میں تمہاری رسیاں کھول دینا ایسی ہی حرکت ہوگی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پنجرے میں تو پھر بھی تم قید ہی رہو گے، لیکن ہاتھ کھلے ہوں گے تو تھوڑا بہت آزادی کا احساس ضرور ہوگا، خواہ اس کے عوض تمہیں گولی کھا کر مرنا پڑے۔ ہاں، گولی کھا کر مرنے سے میں نہیں ڈرتا۔ جو ذلت اس وقت میں ظاہری طور پر اٹھا رہا ہوں، اس سے زیادہ اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ انسان گولی کھا کر مر جائے۔ اس کے لہجے میں گہرا کرب پنہاں تھا۔ میں نے پشت اس کی طرف کر لی اور وہ میری بندشیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رسیاں میری کلائیوں پر بہت سختی سے تو نہیں باندھی گئی تھیں، لیکن گرہیں خاصی ترکیب سے لگائی گئی تھیں کہ آسانی سے نہ کھل سکیں۔ غلام حسین گرہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں قسمت کے اس تماشے پر حیران ہو رہا تھا کہ بعض اوقات انسان جس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، اسی میں اس کی بھلائی کا سبب نکل آتا ہے۔ جس چیز کو دیکھ دیکھ کر وہ کڑتا ہے، وہی اس کی بہتری کا باعث بن جاتی ہے۔ میں جب سے اس ڈیرے پر پہنچا تھا، کئی بار قید خانے کا ذکر سن چکا تھا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے لے جا کر وہیں نہ ٹھونس دیا جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں غلام حسین جیسا قیدی مل جائے گا جو فوراً ہی میرا دوست بن جائے گا اور اپنی بساط کے مطابق میری مدد پر کمر بستہ ہو جائے گا۔ میں نوابزادی کی نخوت اور تکبر دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کباب ہوا جا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نخوت اور تکبر کی وجہ سے مجھے قید خانے جانا پڑے گا جو میرے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ کب سے میری خواہش تھی کہ کسی طرح میرے ہاتھ کھل جائیں۔ انسان خواہ قید میں ہی ہو، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں تو وہ اپنے آپ کو اتنا مجبور محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر ہاتھ بندے ہوں تو خواہ آپ کھلے میں بھی پھر رہے ہوں، آپ اپنے آپ کو واقعی ایک قیدی اور مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اس نقطے سے غلام حسین بھی آگاہ تھا۔ بلال شیدی شاید اسی اندیشے سے مجھے قید خانے میں نہیں بھیج رہا تھا کہ اتنی تنگ سی کوٹھڑی میں دو قیدی موجود ہوں گے تو شاید وہ ایک دوسرے کی مدد کی کوئی صورت نکال لیں، لیکن شاید دل ہی دل میں نوابزادی کی رعونت سے بیزار ہو کر اس نے اس سارے معاملے پر لعنت بھیج دی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اس کی طرف سے سب باڑ میں جائیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے نوابزادی کی خفگی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے اس نے فقیرے کو مزید کسی احتیاطی تدابیر کی ہدایت بھی نہیں کی تھی، بس وہ آیا تھا اور مجھے کوٹھڑی میں دھکا دے کر چلا گیا تھا۔ غلام حسین آخر کار گرہیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند لمحے بعد ہی اس نے پتلی سی وہ رسی میرے قدموں میں ڈال دی۔ رسی کھلنے کے بعد بھی میں فوری طور پر بازو سیدھے کرنے اور سامنے کی طرف لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کندھوں تک بازو گویا لکڑی کے ہو گئے تھے۔